السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں پرسکون زندگی کے لیے کس طرح کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس میں ہم نے تھوڑا بہت یہ بھی جانا تھا کہ پرسکون زندگی کے سارے مسائل قرآن شریف میں حدیث میں اللہ تعالیٰ نے دیے گئے ہیں، ہمیں اس میں سے ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ زندگی گزارنے کے آسان طریقے ہم 3 چیزوں سے سیکھ سکتے ہیں، جو کہ میں نے بتایا تھا کہ پہلا ہے صبر کرنا سیکھیں، دوسروں کو نہ ستائیں۔ اگر دوسرا ہماری برائی کر رہا ہے تو ہمیں اسے نظر انداز کر کے اسے معاف کر دینا چاہیے اللہ کے لیے۔ دوسروں کے اندر خوبیاں دیکھنی چاہیے، اگر ہمیں برائیاں دکھیں تو اسے نظر انداز کر دیجیے۔ تیسرا یہ تھا کہ اس فکر میں لگے رہو کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو آج ہم پرسکون زندگی کی طرف پہلا قدم رکھتے ہیں اور زندگی کیسے گزارتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن آپ اپنے لاشعور کو یہ یقین دلا دیں گے کہ آپ واقعی کسی مقصد کے لیے دیوانے ہو رہے ہو، وہ آپ کے پرسکون زندگی کا پہلا دن ہوگا۔ کہ پہاڑ پر بہت سے لوگ چڑھا کرتے ہیں، لیکن بلندیوں پر وہی قدم رکھتے ہیں جو چوٹی پر نگاہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے کہ پہاڑ پہ تو بہت سے لوگ چڑھتے ہیں، کامیابی انہیں ہی ملتی ہے جو اس کی چوٹیوں پر نظر رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جو جینے کا مقصد ہے، ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، پھر اپنی زندگی اسی طرح سے گزارنی ہے۔ کامیابی کے لیے مقصد زندگی کے تعین بہت ضروری ہے۔ کامیابی کے لیے زندگی کے مقصد جو ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ بے مقصد زندگی کی صبح و شام کرنے والے شخص کی مثال اس ایسے کھلاڑی کی ہے جو بڑی تیزی سے فٹ بال کے لیے بھاگ رہا ہو، لیکن اسے گول کرنے کی جگہ ہی نہ معلوم ہو۔ ایک فٹ بال والا کھلاڑی ہے، وہ بھاگ رہا ہے، وہ تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ ہاں مجھے گول کرنا ہے، مگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ گول کرنے کی جگہ کون سی ہے۔ منزل کے یقین کے بغیر زندگی گزارنے والوں کو قرآن کریم میں یوں سمجھا جاتا ہے کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تم یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے تمہیں بے مقصد پیدا اس لیے کیا کہ تم اپنی مرضی کی زندگی گزاریے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریے، لیکن ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہمیں وہ سب کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں کہا، جو احادیث میں ہمیں بتایا ہے۔ ہماری زندگی احادیث اور قرآن شریف کے بتائے طریقے پر چلائیں تو شاید ہماری زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت آسان ہوگی۔ یہی بامقصد زندگی ہے انسانی بھاگ دوڑ کے جانوروں کے گھومنے پھرنے سے ممتاز کرتی ہے، ورنہ اپنی منزل کو فراموش کر دینا کافروں کو تو قرآن کریم جانوروں کی مانند مانتا ہے۔ روز اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ ہم صرف بھاگ دوڑ کرتے رہیں، کماتے رہیں، زندگی کی آزائشیں ہمیں مل جائیں، ہمیں بہت عالیشان گھر مل جائے، ہم آج کل لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، یہی سب زندگی کی آزائشیں نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن شریف میں بتایا ہے کہ یہ لوگ جانوروں کی مانند ہوتے ہیں۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں کوئی چیز پسند آ رہی ہے تو وہ ہمارے لیے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے اچھی ہے یا بری ہے۔ محض خواہش کا پورا ہو جانا ہی مقصد نہیں، اور ہر خواہش کو پانے والے کو کامیاب بھی نہیں کہا جا سکتا۔ مثال سمجھیں،
ایک مثال بہت اچھی دی گئی ہے اس حدیث میں کہ جو خواہش کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور پھر اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے کامیابی مل گئی، مگر وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ کامیابی مجھے اچھے طریقے سے ملی ہے جس طرح سے اللہ چاہتا ہے، یا میں نے اس کو دنیاوی طریقے سے حاصل کیا ہے۔ اب ایک مثال کتنی اچھی دی گئی ہے۔ ایک شخص دکان میں داخل ہوتا ہے، وہ دکان لوٹ لیتا ہے، مال دولت حاصل کر کے روانہ ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے والے شخص کو کامیاب کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد ہی درست نہیں تھا۔ اب وہ دکان میں گھس گیا، ساری مال دولت لوٹ کے چلا گیا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ ہاں مجھے کامیابی مل گئی، میں تو بہت امیر ہو گیا، مگر صحیح اس میں دیکھا جائے تو اسے کامیابی نہیں ملی۔ انہی ناجائز اور غلط مقصد کے پیچھے پڑنے والے افراد کی بیکار محنتوں کو قرآن کریم میں کچھ ایسا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ ایسا ذکر دیا گیا ہے جو بے اسلامی طریقوں سے اپنی کامیابی کو حاصل کرتے ہیں۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، بتاؤ کہ جس شخص کی نظروں میں اس کی بدعملی ہی خوشنما بنا کر پیش کی گئی ہو، جس کی بنا پر وہ اس بدعملی کو اچھا سمجھتا ہو، وہ نیک آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اتنی آسانی سے، اتنے ایزی ورڈز میں، اللہ تعالیٰ نے بے شک قرآن شریف عربی میں اتارا، ہمیں عربی نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، تو بہت سی ٹرانسلیشنز ہے، ہندی ہے، اردو ہے، جیسا چاہیں آپ مارکیٹس میں اویلیبل ہے۔ قرآن شریف کو پڑھیے، جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اب یہ سوچیے کہ مقصد کیا ہونا چاہیے، پرسکون زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ لہٰذا پست خیالی سے پرہیز کیجیے، زندگی کی رونقوں کو اپنا مقصد نہ بنائیں، بلکہ ان تمام راحتوں، آسائشوں اور نعمتوں کے خلاف وہ مالک اللہ کی نظر کو حاصل کرنا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ یاد رکھیے، اگر کسی کو بے انتہا دولت مل جائے، عالیشان گھر نصیب ہو جائے، من پسند شریک حیات حاصل ہو جائے، سب کچھ من پسند مل جائے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ نہ ملے، اس کی خوشنودی عطا نہ ہو اور اس کی پسندیدگی نصیب نہ ہو، کیا وہ شخص تو خالی دامن رہے گا، سکون سے محروم رہے گا، عزت کا متلاشی رہے گا، خوشیوں کا پیاسا رہے گا، کامیابی ڈھونڈتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن شریف کہتا ہے اللہ سے خوشنودی ہی سب سے بڑی چیز ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان لفظوں میں سمجھایا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں سب کچھ اپنی من پسند کا مل جائے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، مگر اس میں جب ہمیں اللہ ہی نہ ملے، اللہ ہمیں سجدے کی توفیق ہی نہ دے، تو وہ کس کام کی زندگی؟ ہمیں خود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ جب ہم اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے، اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے سامنے سجدہ کریں، ہم اس کے سامنے جھکے، کیونکہ ہم تو آج کل کی دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اچھے سے گزاریے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ صرف تم قرآن شریف پڑھو، نماز پڑھو، اچھے کام کرو، احادیث پڑھو، کریے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزائشیں دی ہے اس کا بھی فائدہ اٹھائیے، مگر جائز طریقے سے، عزت کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور ہم دنیا میں بہت گم ہو گئے ہیں، دنیا میں بہت خوش ہیں، ہمیں آخرت کا بھی سوچنا ہے۔ آخر ہمیں جانا ہی تو اللہ کے پاس ہے، ہم اسی کی تو امانت ہے، ہم تو یہاں ایک ایگزام، ایک ٹیسٹ کے طور پہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اوپر سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنا دی ہے، لیکن اللہ صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہر ایک بندے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں شولڈر پہ دونوں فرشتے لکھ دیے، جو اچھا کام کرتا ہے تو اچھا فرشتہ لکھتا ہے، برا کام کرتے ہیں تو برے فرشتہ لکھتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے تو وہ دونوں رجسٹر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے، اسے تولا جائے گا کہ ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف
नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, हदीस पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें तो अल्लाह ताला खुश होगा? नहीं, ये सब चीज़ों के साथ साथ हमारे अच्छे अखलाक ज़रूरी हैं, हम दूसरों के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं वो ज़रूरी है। चुगलखोरी हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चुगलखोरी सबसे बड़ा गुनाह है। अगर हम सब कुछ करते हैं, अल्लाह ताला जैसे हमें बता रहा है हम सब कुछ करते हैं, और अगर हम चुगलखोर हैं तो हमें तो जन्नत नसीब नहीं होगी। अल्लाह ताला ने चुगलखोरी को इतना बड़ा गुनाह करार दिया है कि एक दूसरे की चुगलखोरी मत करो। इसीलिए हमने पहली वाली वीडियो में भी देखा था कि दूसरों की जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उनके अंदर जो कमियां हैं उसे नज़रअंदाज कर दीजिए, अल्लाह ताला के लिए माफ़ कर दीजिए। उसको नज़रअंदाज करके हमें भूल जाना चाहिए और हम खुद भी अच्छे अखलाक वाले बने, दूसरों की मदद करें और अल्लाह ताला के रास्ते पर चले, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे तीसरी वीडियो में इंशाअल्लाह। पुरसुकून ज़िंदगी की तरफ अभी पहला कदम जो रखा है उसका और बाकी है, तो मैं आपको आगे इंशाअल्लाह बताती रहूँगी। अगर मेरी इस वीडियो में कोई भी एक लाइन आपके दिलों को छू जाए या कुछ भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ उसके लिए शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।